اور غسل جنابت کرنا کیسے ہے، غسل جنابت کرنے کا طریقہ کیا ہے وہ بھی آپ سن لیں، مختصر بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے بسم اللہ اپنے طہارت خانے میں داخل ہوتے وقت پہلے آپ نے پڑھنی باہر سے ہے اور پھر آپ نے داخل ہونا ہے۔ داخل ہوتے وقت آپ نے کیا کرنا ہے، جہاں پر آپ کے جسم پہ جو گندگی لگی ہوئی ہے آپ نے پہلے جا کے اپنے ہاتھوں کو دھونا ہے، اور ہاتھوں کو دھونے کے بعد پھر آپ نے اس گندگی کو صاف کرنا ہے، اور اس گندگی کو صاف کرنے کے بعد دوبارہ آپ نے اپنے ہاتھوں کو دھونا ہے۔ اپنے ہاتھوں کو اچھی طرح آپ نے دھونا ہے، ہاتھوں کو 3 مرتبہ اچھی طرح دھو کے پھر کلی کرنی ہے، ناک میں پانی چڑھانا ہے، پھر چہرے پہ پانی ڈالنا ہے، پھر آپ نے یہ کونیوں تک اس کو دھونا ہے، پھر اس کے بعد آپ نے یہ پانی تھوڑا سا لے کے اپنے بالوں کا اچھی طرح خلال کرنا ہے، پورے بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچانا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زیادہ طاقتور انسان تھے تو ان کو غسل کرنے کی زیادہ حاجت ہوتی تھی، تو انہوں نے اپنے بال ہی کٹوا دیے سر کے، اور اکثر اوقات کے اندر حلق کروا کے رکھا کرتے تھے، یعنی کہ گنجے رہا کرتے تھے۔ تو اس میں احتیاط کے بالوں کی جڑوں میں آپ نے اس طرح خلال کر کے اپنے بالوں کی جڑوں تک اپنے پانی کو پہنچانا ہے، اور اس کے بعد آپ نے پورے سر میں کرنے کے بعد آپ نے اپنے ہاتھوں کے ساتھ چلو لے کے ایک دائیں جانب ڈالنا ہے، ایک بائیں جانب ڈالنا ہے، ایک درمیان میں ڈالنا ہے، پھر دائیں کندھے پہ ڈالنا ہے، پھر بائیں کندھے پہ ڈالنا ہے۔ اگر پکا واش روم ہے تو پھر آپ نے پاؤں اسی وقت دھو کے پھر آپ نے اپنے سارے بدن کے اوپر پانی بہا لینا ہے۔ اگر ان اوقات کے اندر آپ کا ہاتھ جو ہے وہ آپ کے شرمگاہ پر نہیں لگا تو آپ کا وضو بھی یہی ہے، آپ کا وضو ساتھ ہو گیا۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، سنن نسائی کے اندر صحیح سند سے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے، ایک عام ہم غسل کرتے ہیں، نل چلایا، فوارہ چلایا، ہم اس کے نیچے گئے، نہا کے پانی بہایا، باہر نکل آئے، یہ غسل جنابت نہیں ہے، یہ غسل جنابت نہیں ہے۔ نہر میں نہائے باہر نکلے جی میرا غسل ہو گیا، یہ غسل نہیں ہے۔ تالاب میں نہائے، ٹیوبل میں نہائے، باہر نکل آئے جی میرا غسل ہو گیا، یہ غسل نہیں ہے۔ غسل وہ ہے جو ابھی میں نے آپ کو طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق آپ کو بتایا ہے، اور اس میں زیادہ احتیاط یہ کرنی ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سنن نسائی کے حوالے سے بات کر رہا تھا کہ جمعے کے دن غسل کون سے کرنا چاہیے، جو عام اوقات میں ہم نال کے نیچے گئے، نہا کے آ گئے، نہیں، بلکہ سنن نسائی کے اندر صحیح سند کے ساتھ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جمعے والے دن غسل جنابت کرنا ہے، اگرچہ جنابت نہیں ہوئی لیکن غسل جنابت کرنا ہے۔ اور یہاں پر ہمارے 99% لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے، بس ویسے گئے، نہا کے آ گئے، صابن لگائے، نہیں، بلکہ جو یہ سنت طریقہ آپ کو بتائے ویسے طریقہ آپ نے اپنانا ہے، اور اسی طرح آپ نے غسل کرنا ہے۔ اور غسل اگر آپ کی شرمگاہ کو ہاتھ نہیں چھوا تو آپ کا وہی وضو ہے، اگر آپ کا ہاتھ چھوا گیا چکا ہے پھر آپ دوبارہ وضو کریں گے، اور دوبارہ آپ وضو کرنے کے بعد پھر آپ جا کر نماز ادا کریں گے۔ تو یہ غسل جنابت ہے، اس طرح کرنا چاہیے۔ اور آگے چلیں، اگر پانی موجود نہ ہو تو پھر مٹی بندہ استعمال کر سکتا ہے، تیمم کر سکتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیمم کے لیے 2 ضربیں ہیں، ایک ضرب وہ چہرے کے لیے اور ایک ضرب کوہنیوں کے لیے۔ پہلی ضرب زمین پر لگانے کے بعد اپنے ہاتھوں کو تھوڑا سا اس طرح جھاڑنے کے بعد اپنے چہرے پہ مار لیں گے، اور پھر دوسری مرتبہ پھر زمین پہ مارنے کے بعد پھر اپنے دائیں جانب پھر بائیں جانب کر لیں گے، یہ آپ کا تیمم ہو جائے گا، آپ کا یہ تیمم ہو جائے گا۔ آخری بات کرتے ہیں اور اجازت چاہتے ہیں، آپ سردیاں آ رہی ہیں، جس وقت آپ نے موزے پہننے ہیں، جس وقت آپ نے جرابیں پہننی ہیں، تو اس وقت اگر آپ نے وضو کر کے اگر آپ نے جرابیں پہنی ہیں تو پھر آپ ایک دن پورا یعنی کہ 24 گھنٹے تک آپ اسی حالت میں آپ ان کے اوپر مسح کر سکتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسند احمد کے اندر یہ روایت موجود ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے موضوع کے اوپر مسح کر رہے تھے، ایک دیہاتی بندہ وہ آیا اور دیکھ رہا ہے، بڑے غور سے دیکھ رہا ہے، پہلے ان کو اس مسئلے کا پتہ نہیں تھا۔ حضرت یہ صحابی جو دیہات سے آئے تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عمل ان کے لیے بڑی حیرت زدہ عمل تھا، وہ غور سے دیکھ رہے ہیں اور فرمانے لگے، یہ جو آپ عمل کر رہے ہیں یہ آپ کا اپنا عمل ہے یا آپ نے کسی کو کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ فرمایا یہ میں نے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المؤمنین ہیں،
लेकिन एक देहाती सवाल कर रहा है, आपका ये अमल आपका अमल है या आपने किसी को देखा है? यहाँ कहते हैं मौलवी साहब से सवाल नहीं करना, यहाँ कहते हैं पीर साहब से सवाल नहीं करना। क्यों सवाल नहीं करना? हजरत अमीरुल मोमिनीन से सवाल किया जा रहा है, तो आज के पीरों से क्यों सवाल नहीं किया जा सकता? तो इनसे भी सवाल किया जाए, तहकीक की जाए, पूरा देखा जाए, मौजू पे जुराबों के ऊपर मसा किया जा सकता है, इसके अंदर कोई हर्ज नहीं है। अगर आप मुकीम है, एक दिन और एक रात तक मसा कर सकते हैं। ये बाद लोग कह देते हैं कि आप रात को सोए हैं, सुबह उठेंगे आपका जो है ये मसा खत्म हो गया। नहीं, बल्कि 24 घंटे तक आपका वो मसा जारी है, उसके अंदर आप अपना मसा रखें। हाँ, अगर आपको जो है वो गुस्ले जनाबत की हाजत हुई है, फिर आपको उतारने पड़ेंगी। बस इतनी बात का आपने ख्याल करना है। मर्द और औरत के गुस्ल का तरीका दोनों का एक जैसे, जैसा मैंने बताया।